شاہین افریدی کی ٹیم عمران کے ساتھ مبینہ تہہ-کلامی، پی سی بی کا وضاحتی بیان آ گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی نے قومی ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین افریدی کے حوالے سے وضاحتی بیان جاری کر دیا۔ پی سی بی نے شاہین افریدی کی ٹیم عمران کے ساتھ مبینہ تہہ-کلامی پر وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ پی سی بی کے مطابق شاہین افریدی کپتان سلمان آغا اور کوچنگ سٹاف کے حوالے سے چلنے والی خبروں کو تردید کرتے ہوئے بے بنیاد افواہیں اور من گھڑت خبریں ہیں۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سب مذموم مقاصد کے تحت جان بوجھ کر ٹیم کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ پی سی بی اس مہم کو ٹیم کا ماحول خراب کرنے کی ایک سنگین کردار کشی سمجھتا ہے۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ ان افراد یا اداروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا آغاز کریں گے جنہوں نے جھوٹا بیانیہ پھیلایا۔ قانونی کارروائی میں حقیقت عزت اور سائبر کرائم سے متعلق دفعات بھی شامل ہوں گی۔ ملوث افراد کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ عوام، میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایسی من گھڑت اور جھوٹی خبروں سے گریز کریں۔ سیف رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، ان کی کرینہ سے طلاق ہونے والی ہے۔ پاکستان کے اینکر پرسن اور میزبان مبشر لقمان نے دعویٰ کیا کہ بالی ووڈ اداکارہ سیف علی خان اور اداکارہ کرینہ کپور کے درمیان طلاق ہو جائے گی۔ سوشل میڈیا پر مبشر لقمان کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں انہوں نے سیف علی خان اور کرینہ کپور کی ازدواجی زندگی اور بھارت چھوڑ کر قطر منتقل ہونے کے حوالے سے دعویٰ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مبشر لقمان کا کہنا ہے کہ ہمیں بھارت میں موجود میڈیا کے چوہوں سے اطلاع ملی ہے کہ سیف اور کرینہ کے درمیان طلاق ہونے والی ہے کیونکہ سیف رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور سیف پر جو حملہ کیا گیا وہ کسی اور نے نہیں، کرینہ نے خود کیا تھا۔ اینکر پرسن کے مطابق سیف نے قطر میں شہریت لے لی ہے اور وہ قطر منتقل ہونا چاہتے ہیں، لیکن کرینہ ایسا نہیں چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں کے درمیان طلاق ہونے جا رہی ہے۔ سیف کرینہ کے حوالے سے بھارتی نجومی یاد رہے کہ چند ماہ قبل سشیل کمار سنگھ نامی بھارتی نجومی کی جانب سے جوڑے کے درمیان علیحدگی کے حوالے سے حیران کن پیشن گوئی کی گئی تھی جس نے سیف و کرینہ کے مداحوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ سشیل کمار سنگھ نے اپنے انٹرویو میں سیف و کرینہ کے تعلقات سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ سیف و کرینہ اگلے 1.5 سال میں الگ ہو جائیں گے کیونکہ سیف علی خان اور کرینہ کپور کی کنڈلی میں ہے۔ اداکارہ کرینہ کپور اور سیف علی خان کی جوڑی بالی ووڈ کی خوشحال جوڑیوں میں سے ایک تسلیم کی جاتی ہے جنہوں نے 2012 میں شادی کی اور اب ان کے 2 بیٹے تیمور اور جے ہیں۔ کراچی شہری نے 2 بچوں سمیت سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ کراچی میں سی ویو کے ساحل 2 دریا کے قریب ایک افسوسناک واقعے میں ایک 40 سالہ شخص نے اپنے 2 بچوں سمیت سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ عینی شاہدین کے مطابق 40 سالہ شخص نے پہلے 6 سے اور 7 سال کے درمیان عمر کے قریب اپنے 2 بچوں کو سمندر میں پھینکا اور پھر خود بھی چھلانگ لگا دی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی لیکن 7 گھنٹے کی کوششوں کے باوجود اندھیرے کے باعث آپریشن روک دیا گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے بتایا کہ جمعہ کو نماز فجر کے بعد ڈوبنے والوں کی تلاش دوبارہ شروع کی جا رہی ہے۔ پولیس کے مطابق تاحال ڈوبنے والوں کے افراد کی شناخت نہیں ہو سکی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے زیر انتظامیہ اور پولیس کو فوری تحقیقات کا حکم دیا۔ انہوں نے ریسکیو آپریشن کو مؤثر اور تیز کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ متاثرہ افراد کو تلاش کر کے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ سر اٹھا کر مقابلہ کروں گی اور اپنے لیڈر کے ساتھ وفا نبھاؤں گی، زرتاج گل کا سزا پر رد عمل۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر زرتاج گل کا انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے 9 مئی کیس پر سزا سنائے جانے پر رد عمل سامنے آ گیا۔ واضح رہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب، سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز اور رکن قومی اسمبلی زرتاج گل سمیت تحریک انصاف کے 108 رہنماؤں اور کارکنوں کو 10 سال تک کی قید سنا دی گئی۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے خصوصی بیان میں زرتاج گل نے عدالتی فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ میرے بابا گل شیر خان وزیر نے آج تک مجھے حرام کا نوالہ نہیں کھلایا۔ وزیر قبلے کی نعت بہادری میرے پختون خون میں رچی بسی ہے۔ سابق وزیر نے کہا کہ وفاداری، جرأت و بہادری میں میں اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ ہوں۔ زرتاج گل کا کہنا ہے کہ ہم نے اس وقت بھی اپنے وطن کو نہیں چھوڑا جب میرے ماں باپ نے میرے جوان بھائی جوید عالم وزیر شہید کی بم دھماکے میں جلی ہوئی لاش وصول کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے نام پر ڈیرہ غازی خان کے لوگوں نے وفا کی ہے اور کیا خوب وفا نبھائی ہے۔ مجھے دھی رانی کا لقب
جھکنا، بک جانا یا ڈرنا میں نے کبھی نہیں سیکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے 10 سال کی سزا پاکستان سے محبت، عمران خان سے وفاداری کی وجہ سے ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ مجھے نشان عبرت بنانا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں صرف خاندان شریف اور خاندان زرداری کی بیٹیاں ہی سیاست کر سکتی ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی اور بھول ہے۔ زرداد گل نے کہا کہ اپنی سیاست ڈیرہ غازی خان کے لوگوں اور اپنے خاندان کے وقار پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ انشاءاللہ ڈیرہ غازی خان کی وڈیروں اور جاگیروں پر میری چادر بھاری ہوگی۔ یہ ملک میرا ہے، سیاست میری ہے اور یہ میدان بھی میرا ہوگا انشاءاللہ۔